السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید یہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میری پیاری بہنوں، قدرت کے نظام کائنات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو روزے روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کا بنانے والا کوئی موجود ہے۔ ہر موضوع کا کوئی صانع ہے، ہر مخلوق کا کوئی خالق ہے، ہر مظلوم کا کوئی غالب ہے، ہر مقتول کا کوئی قاتل ہے، ہر مظلوم کا کوئی ظالم ہے، ہر موجود کا کوئی واجد ہے، ہر مکتوب کا کوئی کاتب ہے، ہر مملوک کا کوئی نہ کوئی مالک ہے۔ غرض دنیا کی ہر چیز اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر ہمیں فضا میں اڑتا ہوا کوئی ہیلی کاپٹر، جہاز یا راکٹ دکھائی دیتی ہے تو اسے بھی کسی فیکٹری میں بنائی گئی۔ اگر سمندر میں تیرتی ہوئی کشتی نظر آتی ہے تو اسے بھی پہلے کسی کارخانے میں بنایا گیا۔ اگر اس سرزمین پر رینگتے ہوئے انسانوں کے بدن پر کوئی لباس اور کپڑا ہوتا ہے تو اس کے بنانے میں بھی کسی میل کا سہارا لیا گیا۔ غرض دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر بنائے نہیں بن سکتی۔ تو ذرا سوچو تو صحیح کہ اتنا لمبا چوڑا نیل ہوا آسمان، یہ چوڑی چکلی زمین، آسمانوں سے بات کرتا ہوا اونچا اونچا پہاڑ، زمین پر بلکاتی ہوئی ندیاں، لہلہاتا ہوا ہرا بھرا درخت، رنگ برنگے پھول اور پودوں کا وجود کیسے عمل میں آیا؟ کیا ان چیزوں کا بنانے والا کوئی موجود نہیں؟ کیا ان چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں؟ میری پیاری بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، اگر گھڑی گھڑی ساز پر دلالت کر سکتی ہے، اگر قانون ساز کا پتہ دے سکتا ہے، اگر کسی مکتوب سے قاتل کا پتہ لگایا جا سکتا ہے تو بلا شبہ یہ آسمان و زمین، انسان و جنات کے وجود دیگر مخلوقات سے بھی کسی بڑی ہستی و قوت اور طاقت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جس کے ارد گرد پورا نظام کائنات گردش کر رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک مرتبہ ایک عربی بندو سے پوچھا گیا، بتاؤ تم نے خدا کے وجود کو کیسے عمل میں لایا؟ اس نے اپنا سادہ لوحی انداز میں جواب دیا، لیکن عجیب جواب دیا۔ ان کے الفاظ تھے، ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اگر راستے پر گری پڑی ٹہنی گزرنے والے اونٹ پر دلالت کر سکتی ہے، راستوں پر قدموں کے نشانات گزرنے والے انسان کا پتہ دے سکتا ہے، تو کیا یہ بجھوں والا آسمان، بڑی بڑی گھاٹیوں والی زمین، موجوں والے سمندر کسی لطیف و خبیر ذات خداوندی پر دلالت نہیں کر سکتا؟ اس بدو نے وجود باری پر قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں پیش کی، نہ اپنے استدلال میں سے کوئی حدیث پاک کا سہارا لیا، لیکن کیا کوئی مادیت، کوئی فلسفی اس کے قوت استدلال کو توڑ سکتا ہے؟ اب آئے ہم آپ کو قرآن کریم کی ان آیت کی طرف لے چلتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ اپنے وجود کو ثابت کیا۔ سورہ ذاریات اٹھا کر دیکھ لو، دلائل آفاقی اور انفسی کی طرف خدا کا اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمان ہے، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور اس روئے سرزمین پر ذرا چل پھر کر دیکھو اور اپنی ذات میں غور کرو، خدا کے وجود پر ایک نہیں تو سینکڑوں دلائل مل جائیں گے۔ اگر تمہیں ان باتوں پر بھی یقین نہیں تو پھر ہمیں بتاؤ کہ پہاڑوں کے لال و مہر کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ زمین کے نیچے سے من و وزن کے مٹی کو پھاڑ کر نرم و نازک کمبل کون اگا رہا ہے؟ ایک ہی درخت سے مختلف رنگوں کے پھول کون اگا رہا ہے؟ اور ذرا ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھو، ایک طرف میٹھا پانی بہ رہا ہے، دوسری طرف نمکین پانی بہ رہا ہے، دونوں میں کوئی آر نہیں، دونوں میں کوئی دیوار نہیں، پھر بھی دونوں اختلاف کے بغیر مدتوں سے اپنی سمت روا دوا ہے۔ بتاؤ اس پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کے
موضوع سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم کے بعد سازگار، خاک یہ کس کا ہے نور آفتاب۔ میری پیاری بہنوں، سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کی ایک آواز لگائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو اے خدا پر ایمان لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اعلان سننا تھا کہ تمام خود پرست مخالف ہو گئے۔ آپ کی مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ایسا دیکھنے کو ملا کہ تمام ملک عرب توحید کے شہدائی بن گئے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میری پیاری بہنوں، یہ شرک و بت پرستی اگر غیر مسلموں تک محدود رہتی تو ہم سہ لیتے، لیکن افسوس غیر مسلم تو غیر مسلم اپنے لوگ باز خدا کے دعوے دار بھی ایک خدا سے منہ موڑ کر نبیوں ولیوں پیروں بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگے ہیں۔ ان کے قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، پیروں سے اولادیں مانگتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، مصیبت کے وقت ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے، وہ عقائد اور صفات جو غیر مسلموں میں تھے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی آ گئے۔ یہ فرمان خدا وحی ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں۔ یعنی زبان تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر ان کی کردار، ان کی رفتار، ان کی گفتار سب مشرکانہ ہے، سب مشرکانہ ہے۔ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الا آخرا۔ اے اسلام کے نوجوانوں، ذرا اسلام کے مزاج کو پرکھو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہادی نہیں۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کرے، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کرے، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔